قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ وہب بن منبہ فرماتے ہیں کہ نماز کے برابر کوئی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنے میں کامیاب کر دے۔ پچھلے لوگوں سے بڑے بڑے مصائب اور کوتاہیاں نماز ہی کے بدلے دور ہوئی۔ ان پر جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، نماز کی پابندی کرتے۔ نماز کی برکت سے مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اگر اللہ پاک کی تسبیح بیان نہ کرتے تو اس قید سے نجات نہ پاتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ تسبیح بیان کرنے سے مراد نماز پڑھنا ہے، یعنی اگر نماز میں مشغول نہ ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کے لیے اس سے بہتر خیر و برکت نہیں کہ اسے 2 رکعت نماز ادا کرنے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وصف بیان فرمایا کہ وہ لوگ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے۔ اگر وہ نمازیں حضرت نوح علیہ السلام کی امت پڑھتی نا تو کبھی طوفان میں غرق نہ ہوتی۔ اگر قوم عاد پڑھتی تو ان پر تیز آندھی کا عذاب نہ بھیجا جاتا، اور اگر قوم سمود ادا کرتی تو سخت کڑاکے کی آواز سے بے ہوش نہ ہو جاتی۔ پس جو شخص 5 وقت نمازیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے عذاب اور آخرت کی ہولناک مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ جو شخص 5 وقت نمازیں ادا کرے گا اور کبھی کوئی نماز ترک نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 13 اعزاز و اشراف سے نوازے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی، اس کا بدن تندرست رہے گا، فرشتے اس کی نگہبانی کریں گے، اس کے گھر میں برکت نازل ہوگی، اس کے چہرے پر پاک لوگوں کے آثار ظاہر ہوں گے، اللہ پاک اس سے عذاب قبر کو دور کرے گا، پل صراط سے تیزی سے گزرے گا، عذاب دوزخ سے نجات ہوگی، میزان عمل کی سخت گیری سے رہائی پائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نمازی کو لوگوں کے سامنے عزت کی جگہ عطا فرمائے گا، اسے دیدار الہی کی دولت بھی نصیب ہوگی۔ عیون المجالس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے۔ ہر آسمان میں فرشتے ہیں جن کی تعداد سوائے رب تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں۔ ان فرشتوں کے لیے مخصوص عبادت ہے جو دوسروں کے لیے نہیں۔ وہ قیامت تک اس خاص قسم کی عبادت میں مشغول رہیں گے۔ پہلے آسمان کے فرشتے ابتدائے خلقت سے قیامت تک قیام کی حالت میں رہیں گے۔ دوسرے آسمان کے فرشتے رکوع میں، تیسرے آسمان کے فرشتے سجدہ میں، اور چوتھے آسمان کے فرشتے قعود میں، 5ویں آسمان کے فرشتے سبحان اللہ کہنے میں مشغول ہیں، 6 آسمان کے فرشتوں کا وظیفہ الحمدللہ ہے، 7ویں آسمان کے فرشتوں کی تسبیح اللہ اکبر ہے۔ فرشتے اسی طرح اپنی اپنی مخصوص عبادات میں روز محشر تک مصروف رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو 2 رکعت نماز کا حکم دیا۔ ان 2 رکعتوں میں 7 آسمانوں کے فرشتوں کی سب عبادتیں یعنی قیام، رکوع، سجود، قعود، تسبیح، تمجید، تکبیر یکجا کر دی جائے گی۔ گویا 2 رکعتوں کے ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو تمام آسمان والوں کے برابر ثواب عطا فرما دیا کہ جب انسان 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو گویا اس نے 7 آسمانوں کے جو فرشتے ہیں ان جیسی عبادت کی، اور اس کو 2 رکعتوں کے بدلے میں ان تمام فرشتوں کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے
سب سے پہلے توحید اور ایمان کے بعد نماز کے متعلق باز پرس ہوگی۔ اگر اس نے نماز کو پورے طور پر ادا کیا ہوگا تو باقی حساب و کتاب آسانی سے ہو جائے گا۔ اگر اس میں کمی یا کوتاہی یا غفلت پائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کے اعمال میں کوئی نفل نمازیں ہیں تو ان سے فرض نماز کا نقصان پورا کرو، کیونکہ اعمال کا بدلہ اسی حساب پر ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن نماز پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ جب سبحانک اللہم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامہ میں اس کے جسم کے تمام بالوں کی تعداد کے مطابق 1 سال کی عبادت لکھنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی قبر اس کے لیے فراخ ہو جاتی ہے۔ پھر جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو جان نکلنے کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرماتا ہے، 4000 برائیاں مٹا دیتا ہے، 4000 درجے بلند کرتا ہے۔ نمازی جب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو گویا اس نے حج یا عمرہ ادا کیا، اور جب رکوع کرتا ہے تو گویا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ پاک کی راہ میں خیرات کیا، اور جب سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہر مقدس کتاب پڑھ لی، اور جب سر اٹھا کر سامی اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جب سجدہ کرتا ہے تو گویا اس نے قرآن حکیم کی صورتوں کے حرفوں کی تعداد کے مطابق اللہ کی راہ میں غلام آزاد کیے، اور جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال میں اس قدر نیکیاں درج فرما لیتا ہے کہ جتنی انسان اور جن اور شیاطین کی تعداد ہے، اور پھر جب اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غازیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور جب سلام پھیرتا ہے اور نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس پر دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بہشت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے دل چاہے بلا روک ٹوک جنت میں داخل ہو جا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، دل کا سکون ہے، دین کا ستون ہے۔ بے شک نمازی قبر میں چراغ ہے، ہاں نمازی قبر میں چراغ ہے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین سے ارشاد فرمایا، تمہاری نماز کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کسی کے دروازے پر بہت بڑی نہر جاری ہو جس میں بے انتہا پانی ہو، اور وہ شخص اس نہر میں ہر روز دن میں 5 مرتبہ نہایا کرے۔ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ ایسے شخص کے جسم پر کچھ میل کچیل رہ سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، آقا ہرگز نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس یہی 5 وقت کی نماز کی مثال ہے کہ جسم سے تمام گناہوں کو دھو ڈالتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایمان والے مفلس کی 2 رکعتیں جن کو وہ فقر و افلاس کی حالت میں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مالدار مومن کی 70 رکعتوں سے زیادہ پسندیدہ ہیں، جن کو وہ اپنے مال کو دولت کے شکریہ کی حالت میں بجا لاتا ہے، اور تنگ دست مومن کی 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا مافیہ سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نزاع کے عالم میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آپ کے سینہ اقدس میں اٹکی تھی تو حضور بار بار یہ ارشاد فرماتے تھے، میں تمہیں نماز کے لیے وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں نماز کے لیے وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں نماز کے لیے وصیت کرتا ہوں، اور فرمایا
وہ میت جس پر مسلمانوں کی ایک جماعت جن کی تعداد 100 تک ہو نماز پڑھے اور کہ سب کے سب میت کی مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں ان کی شفاعت ضرور قبول فرماتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ کیا تم نہیں جانتے کہ بندہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے یہاں تک کہ اسی گنہگاری کی حالت میں مر جاتا ہے، پھر مسلمانوں کی ایک جماعت اس کی نماز جنازہ ادا کرتی ہے اور اس کی مغفرت کے لیے دعا مانگتی ہے، پس ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور قیامت کے دن اس پر عذاب نہ کرے گا۔ نماز انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، نماز معرفت الہی کی روشنی ہے، نماز ایمان کی اصل بنیاد ہے، نماز رزق کی برکت ہے، نماز بدن کی راحت ہے، نماز شیطان کی نفرت کا سبب ہے، نماز قبر کا چراغ ہے، ہاں نماز قبر کا چراغ ہے، نماز منکر نکیر کے سوالات کا جواب ہے، بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے تجھ سے کوئی تو ایسی بازی بن جا، توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا۔